بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فقہ الجنائی یا اسلامک کرمنل لا یا اسلام کے فوجداری قانون کے لیکچر سیریز میں آج دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم جرائم کی مختلف اقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے اور جیسے پہلے لیکچر میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ زیادہ تر مواد ڈاکٹر عبدالقادر عودہ کی تشریع الجنائی الاسلامی سے لیا گیا ہے، تو اس کی مزید بہتر انداز میں اس کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، اور آج کے اس لیکچر کا پورا مٹیریل نیچے ویڈیو ڈسکرپشن سے آپ اس کو کاپی پیسٹ کر کے اس کے ساتھ اگر آپ لیکچر سنیں گے تو زیادہ اس کے سمجھنے میں بہتر اور یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ فقہ الجنائی میں جو جرائم کی مختلف کلاسیفیکیشن کی گئی ہے وہ مختلف انداز سے ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو فقہاء نے جن کی تصریح کی ہے، اور کچھ ایسی اقسام ہیں جو کہ بعد میں اس کلاسیفیکیشن کو معاصر فقہاء نے اس سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، اور جو اس میں سب سے اہم تقسیم ہے وہ جرائم کی تقسیم سزا کے حوالے سے ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف تقسیمات ہیں، مختلف اعتبارات سے اس کو مختلف طرح سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ اس میں مجرم کے انٹینشن کو دیکھ کر، یا سزا کی نوعیت کو دیکھ کر، یا جو جرم کی طبیعت ہے جس کو آپ نیچر آف دی کرائم کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے جرم کی مختلف تقسیمات ہیں، جس میں جو سب سے پہلی اور اہم تقسیم ہے وہ ہے سزا کے لحاظ سے، کہ شریعت میں جرم کو، سزا کو دیکھتے ہوئے اس کی 3 اقسام ذکر کی گئی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی قسم ہے جرائم الحدود، دوسری قسم ہے جرائم القصاص والدیہ، اور تیسری قسم ہے جرائم التعزیر۔ یہ قدیم فقہاء کے ہاں اور اس کی تقسیم اس طرح سے کی گئی ہے۔ البتہ کچھ فقہاء احناف کے ہاں اس میں ایک چوتھی قسم جرائم السیاسہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور وہ تعزیر اور سیاسہ کے اندر وہ فرق کرتے ہیں، جس پہ آگے جا کے کسی وقت گفتگو کریں گے۔ ابھی جو ہمارے کلاسیکل فقہاء نے جو تقسیم کی ہے اس کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ تو اس میں جو پہلی تقسیم ہے جرم کے اوپر سزا کے حوالے سے، اس میں پہلی قسم ہے جرائم الحدود، اور یہ وہ جرائم ہے جس پر حد کی سزا دی جاتی ہے، اور حد کی تعریف یہ کی جاتی ہے العقوبۃ المقدرۃ حقا للہ تعالیٰ، کہ یہ وہ سزا ہے نمبر 1 جو فکس ہے، یعنی اس میں قاضی کو کوئی اس طرح اس کی ڈسکریشن پہ اس کو نہیں چھوڑا گیا کہ قاضی اپنی ثوابید کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دے یا جرم کے بعد سزا کی نوعیت کا فیصلہ کرے، بلکہ شریعت نے اسے از خود متعین کیا ہے، تو یہ فکس ہے۔ نمبر 2 حقا للہ تعالیٰ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رائٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مخلوق میں کسی کے پاس معافی کا اختیار نہیں ہے، جس پہ آگے جا کے ہم گفتگو کریں گے۔ تو حق اللہ کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی پرسنل رائٹ ہے، یعنی یہ پوری سوسائٹی کا ایک رائٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کے پاس معافی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو جرائم ہیں جن پہ فکس سزائیں ہیں، فقہاء کرام کے ہاں اس کو ذکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کتاب الحدود کے اندر ان کو ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح کتاب الردہ کے اندر کچھ سزاؤں کا ذکر آتا ہے، تو فقہاء اس کو مختلف انداز سے ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو اس کی تعداد ہے وہ تقریباً 6 ہے، جس میں زنا کا جرم ہے، اسی طرح سے کسی پر زنا کی تہمت لگانا ہے جس کو قذف کہتے ہیں، شراب پینا ہے اس کی سزا ہے، چوری ہے، اور حرابہ ہے جس کو ہم ڈاکہ کہتے ہیں، اور نمبر 6 ارتداد کی سزا ہے، جو کوئی اپنے دین اسلام سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، تو اس صورت میں اس کو جو سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ سارے جرائم کے اندر یہ بات کامن ہے کہ اس پہ جو سزا دی جاتی ہے وہ ایک سوسائٹی کا رائٹ ہے جس کو حق اللہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کسی کے پاس معافی کا اختیار نہیں ہوتا۔ دوسری جو قسم ہے وہ جرائم القصاص والدیہ ہے، کہ جس میں یا تو قصاص کی سزا ہے اور یا اس میں دیت کی سزا ہے، اور یہ بھی فکس ہے، لیکن اس کو حدود سے الگ اس سے ذکر کیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں یہ حدود کے ساتھ اس کے احکامات ایک جیسے بھی ہیں، اس لیے کچھ لوگ حد کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس میں قصاص بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن حقا للہ تعالی جب کہہ دیا گیا تو اس سے قصاص اور دیت وغیرہ نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ حق الفرد ہے۔ حق الفرد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انڈیویجول کا جو رائٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، اس کو غالب رکھا جاتا ہے، اسی لیے جرائم القصاص والدیہ میں جو متاثرہ فریق ہے، یا اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے ورثاء کے پاس اختیار ہوتا ہے
کہ جس جرم کے اندر قصاص ہو کہ یا تو وہ قصاص معاف کر کے اس کے بدلے میں دیت لے لیں، یا کبھی کبھار بدل الصلح لیا جاتا ہے کہ صلح کر کے ایک مقدار میں دیت کی رقم لے لی جائے، یا تیسرے نمبر پر یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ قصاص بھی نہ لیا جائے اور دیت وغیرہ یا بدل الصلح بھی نہ لیا جائے، بلکہ اس میں بغیر کسی عوض کے لیے قاتل کو یا مجرم کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس میں چونکہ فرد کے پاس اختیار ہوتا ہے تو اس لیے یہ فکس سزا تو ہے، لیکن اس کو حق اللہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ اس میں وہ معافی کا اختیار بحال رہتا ہے۔ اور اس کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ فقہا جو اس سے ذکر کرتے ہیں، وہ قتل عمد ہے اور قتل شبہ عمد ہے، اور پھر اس کے بعد قتل الخطا ہے۔ قتل الخطا کی میں پھر بہت ساری قسمیں ہیں جس کی تفصیل فقہا قتل کے اقسام میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری جو پہلے 3 قسمیں ہیں اس کا تعلق انسانی جان سے ہے۔ پھر الجنایہ علی ما دون النفس، جس میں انسانی جان کو نہیں جاتی بلکہ جان سے کم کوئی نقصان ہے، جیسے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا یا اس کے دانت کو نکال دیا گیا یا اس کو زخمی کیا گیا، تو اس کو الجنایہ علی ما دون النفس کہتے ہیں۔ پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، کبھی تو جان بوجھ کر اس جرم کا ارتکاب مجرم کرتا ہے اور کبھی غلطی سے کرتا ہے۔ تو قتل عمد ہے، شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، جنایہ علی ما دون النفس عمدن ہے، اور جنایہ علی ما دون النفس خطأً ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں، اور عام طور پہ جیسے کہ جنایت کے اطلاقات میں اور اس کے معانی میں یہ بات کی گئی تھی کہ بہت سارے فقہا جب کتاب الجنایات کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں صرف جرائم القصاص والدیہ کو ہی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح میں فقہا کے ہاں یہ اختلاف چلتا ہے، لیکن یہ ایک لفظی اختلاف ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری جو قسم ہے اس کو ہم جرائم التعزیر کہتے ہیں، اور جرائم التعزیر یہ وہ سزا ہے جس میں شریعت نے سزا کو فکس نہیں کیا، اور ویسے تعزیر کا معنی ہے کسی کی سرزنش کرنا یا کسی کو کوئی سزا دینا، اور یہ جرائم سب سے زیادہ ہیں کہ جس میں شریعت نے کوئی کسی سزا کو متعین نہیں کیا، بلکہ حکمران کے پاس یا اگر اس نے قاضی کو یہ اختیارات دیے ہوں تو قاضی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جرم کو دیکھ کر، مجرم کو دیکھ کر، جرم کی نوعیت کو دیکھ کر اور اس کے ساتھ باقی حالات کا جائزہ لے کر مجرم کو کوئی مناسب سزا تجویز کر سکے، اور اس میں قاضی کے پاس جو ہے نا وہ ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ پھر جرائم الحدود جو ہیں وہ فکس ہیں، جرائم القصاص والدیہ فکس ہیں، اور جرائم التعزیر جو ہیں یہ فکس نہیں ہیں۔ اور یہ جو تعزیری جرائم ہیں اس میں کبھی کبھار تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت نے بتایا ہے اس کے بارے میں کہ یہ گناہ ہیں، جیسے خیانت ہے، رشوت ہے، جھوٹ بولنا ہے، سود لینا ہے۔ تو یہ سارے جرائم ایسے ہیں جن کا شریعت نے بتایا بھی ہے کہ یہ جرائم ہیں اور اس پہ سزا تجویز نہیں کی۔ کچھ جرائم ایسے ہیں جن کا شریعت نے واضح طور پہ ذکر نہیں کیا اور حکمرانوں کے پاس اس کی میں قانون سازی کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکمران یا قاضی اس بارے میں بالکل ان کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں، بلکہ جرم کی تعیین میں اور سزا کی تعیین میں جو شریعت کے جنرل پرنسپلز ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر قاضی کسی جرم میں جلانے کی سزا تجویز کرتا ہے تو جلانے کی سزا سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، تو اس طرح کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جن میں اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ سزا جو ہے نا وہ حد تک پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر اگر اس میں زنا میں 100 کوڑے ہیں تو اگر زنا کا جرم کسی بھی قسم کے شبہے سے بالا تر طور پہ ثابت نہ ہو سکے یا اس میں کوئی شبہ ہو تو قاضی اگر اس میں تعزیری سزا دیتا ہے تو وہ اس جرم کے حد کی سزا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے اگر اس میں حد کی سزا ہے 100 کوڑے، غلام کو اس جرم کی سزا پر 50 کوڑے دیے جاتے ہیں تو 50 سے کم 49 تک تو قاضی سزا دے سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ یا اس کے برابر نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح اس میں فقہا کے اختلافات بھی ہیں، لیکن یعنی شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں اور اس اصول کے تناظر میں ان اصول کا خیال رکھتے ہوئے قاضی کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ یہ جو پہلی تقسیم ہے اس پر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے اور یہ اس کے کئی اثرات ہیں۔ جیسے جس میں سب سے پہلا اثر ہے وہ ہے معافی کا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جرائم الحدود میں کسی کے پاس بھی معافی کا اختیار نہیں ہوتا، قطعاً نہیں ہوتا، اور یہ چونکہ خالصتاً اس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے تو اس میں نہ حکمران کے پاس اختیار ہوتا ہے، ایون کہ متاثرہ فریق کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا۔
اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ پیش کیا گیا، چوری کا معاملہ تھا، حضور نے اس میں حد کی سزا کا فیصلہ سنایا، تو جس آدمی سے چوری کی گئی تھی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعاف الحدود فی ما بینکم، کہ حدود کو اپنے درمیان معافی تلافی اس کی کر دیا کرو، اور جو حد میرے پاس پہنچ جائے، میرے پاس ثابت ہو جائے، فقط وجب، اس میں قاضی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اس حد کی تنفیذ ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ البتہ ہے کہ اس بعض چیزوں میں متاثرہ فریق کی طرف سے مقدمہ دائر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جب تک مقدمہ دائر نہیں کیا جاتا اس کی طرف سے تو اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوتی۔ جیسے کچھ جرائم، جیسے چوری کا جرم ہے، جس آدمی سے چوری کی گئی ہے وہ جا کے مقدمہ دائر کرے گا تو اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی، اگر وہ مقدمہ ہی دائر نہ کرے تو قاضی اس میں از خود اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے قذف کا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے اوپر زنا کی تہمت لگا دے تو جس آدمی پر تہمت لگائی گئی ہے وہ جا کے مقدمہ عدالت میں دائر کرے گا، تو اس کے بعد قاضی اس کی سماعت شروع کرے گا۔ لیکن جب ایک دفعہ مقدمہ دائر کیا گیا اور اس میں پھر یہ ثابت ہو گیا تو اس میں ثابت ہو جانے کے بعد پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں نے حد کو معاف کر دیا۔ اس میں کچھ حدود ایسے ہیں کہ جس میں کوئی بھی آدمی مقدمہ دائر کر سکتا ہے، جیسے شراب ہے، تو شراب میں اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو کوئی بھی آدمی جا کے عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم فرق سمجھنا ضروری ہے کہ عام طور پہ قضاء کا اصول یہ ہے کہ مدعی خود گواہ نہیں بن سکتا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کے خلاف دعویٰ دائر کر دے اور وہ ایک گواہ پیش کرے اور دوسرا کہے کہ ایک گواہ میں خود ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ گواہی کا نصاب بہت سارے معاملات میں 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن یہ جو حدود کے معاملات ہیں جیسے زنا کا حد ہے اور اسی طرح سے شرب خمر ہے، اس میں جو مدعی ہے وہ خود بھی گواہوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت لگا دے اور 4 گواہ پیش ہوں گے تو اس میں یہ آدمی جو مدعی ہے ایک یہ خود بھی ہوگا، اس کے علاوہ 3 ہوں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک یہ مدعی ہے اس کے علاوہ 4 گواہ پیش کیے جائیں۔ اسی طرح شراب کے اس میں یہ آدمی خود بھی ایک گواہ ہے اور اپنے ساتھ ایک اور گواہ کو پیش کرے گا تو اس سے مقدمہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس میں مدعی کا الگ سے ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مقدمات میں مدعی کے علاوہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلا جو فرق ہے کہ معافی حدود کے جرائم میں نہیں ہو سکتی، اور ایون کہ حکمران کے پاس بھی اس کی معافی کا اختیار نہیں ہوتا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق صدر پاکستان کو کسی بھی سزا کی معافی کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن یہ اس حدود کی حد تک یہ شریعت سے متصادم ہے، اس لیے کہ حدود کی معافی کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ جو قصاص ہے، قصاص میں اس کے معافی کا اختیار ہوتا ہے، اور جس پر جرم واقع ہوا ہے اگر وہ زندہ ہے، مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ کاٹا گیا اور وہ آدمی زندہ ہے تو وہ اس کے پاس معافی کا اختیار ہے کہ وہ چاہے قصاص لے اگر قصاص کی شرائط مکمل ہوں، قصاص نہیں لینا چاہتا، دیت لینا چاہتا ہے تو دیت لے لے، صلح کر دے، یا یہ ہے کہ ویسے ہی معاف کر دے۔ اور اگر کسی کی جان لی گئی ہے اور وہ بندہ قتل ہو گیا تو جو اس کے ورثاء ہیں تو ورثاء کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دیت یا صلح لینا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور کے پاس معافی کا اختیار نہیں ہوتا، اور یہ یعنی قصاص کے اس میں معافی کا اختیار اس متاثرہ فریق یا اس کے ورثاء کے پاس ہوتا ہے۔ پھر جو تعزیری سزا ہے، تعزیری سزا میں جو میں نے ذکر کیا کہ جو تقسیم عام طور پہ فقہا نے کی ہے کہ اس میں وہ اس جرم کا بھی ذکر کرتے ہیں جس میں کسی فرد کے رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، اس کے حق کی اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اسی طرح پورے معاشرے کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے، تو اس صورت میں قاضی کے پاس قاضی یا حکمران کے پاس معافی کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اس ضمن میں وہ کسی آدمی کے ذاتی حقوق سے متعلق سزا کو معاف نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ڈیفیمیشن کا کیس، ایک آدمی نے دوسرے کا وہ آبرو ریزی کی، زنا کے علاوہ کوئی اور اس پہ تہمت لگایا یا اس کو گالی دی اور وہ بات آ گئی قاضی کے حد تک، تو اب قاضی اگر اس کو معاف کرنا چاہے تو جس آدمی کو گالی دی گئی ہے یا اس کی حق تلفی کی گئی ہے، اس کی حق کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو وہ اس کو حق کو معاف نہیں کر سکتا۔
اسی طرح اگر کوئی جرم ایسا ہے کہ جس میں کسی انڈیویجول کا رائٹ بھی وائلیٹ ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے اور سوسائٹی پر بھی اس کا فرق پڑا ہے، تو اگر کوئی وہ انڈیویجول یا وہ فرد اپنی حد تک اس سزا کو معاف کر لے، تو اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قاضی بھی اس سزا کو معاف کر دے اور وہ سوسائٹی کا جو اس نے نقصان کیا ہے یا جو اس کے رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے تو قاضی اسے بھی معاف کر دے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس سے سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ دو حقوق متعلق تھے تو ایک حق کی معافی کی وجہ سے اس کی سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے، لیکن ایک حق کی معافی سے دوسرے حق کی معافی یہ لازم نہیں ہے۔ یہ فقہا عام طور پہ تصریح کرتے ہیں جس میں وہ تعزیر میں دونوں طرح کے جرائم کو ذکر کرتے ہیں۔ البتہ جن فقہا کے ہاں تعزیر اور سیاست میں فرق کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ تصور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تعزیر میں کسی فرد کا حق اس متاثر ہوتا ہے اور سیاست کے جرائم میں سوسائٹی کا حق متاثر ہوتا ہے۔ تو تعزیر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ متاثرہ فریق کے پاس معافی کا اختیار ہوتا ہے اور سیاست میں حکمران کے پاس، جرائم السیاست جو ہیں اس میں حکمران کے پاس، یا اگر اس نے یہ قاضی کو یہ رائٹس یا یہ پاورز ڈیلیگیٹ کیے ہیں تو اس کے پاس معافی کا اختیار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک تقسیم کی گئی ہے، لیکن جو عام طور پہ فقہا ان دونوں کو جرائم التعزیر میں ذکر کرتے ہیں اور تعزیر اور سیاست کو اس طریقے سے واضح طور پہ دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو یہ پہلا اس تقسیم کا اثر ہے کہ اس سے معافی پر اختیار پڑتا ہے۔ دوسرا جو اثر ہے وہ ہے قاضی کی جورسڈکشن پر، جو جرائم الحدود ہیں یا جرائم القصاص ہیں اس میں قاضی کے پاس وسیع اختیارات نہیں ہوتے۔ قاضی ان جرائم میں یہ کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جرم سرزد ہوا ہے یا نہیں، یعنی وہ ایویڈنس کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اس جرم کے وقوع کے اندر کوئی ایسا شبہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے حد کی سزا وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے یا اس کی تنفیذ روک لی جاتی ہے، یا کوئی ایسا شبہ تو نہیں ہے۔ اور اگر قاضی کے پاس کسی بھی شکوک سے بالا تر اور ہر قسم کے شبہ سے بالا تر ہو کے جرم ثابت ہو جائے، اس کے بعد اب قاضی کے پاس اختیارات کم ہوتے ہیں۔ اب قاضی پر لازم ہے کہ وہ سزا کا فیصلہ سنائے۔ نہ اس سزا کے اندر کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اگر اس کی تاخیر کے لیے کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو۔ جیسے اگر وہ خاتون جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ اگر حالت حمل میں ہے تو پھر سزا کو مؤخر کیا جاتا ہے، یا اگر وہ آدمی بیمار ہے تو اس کی صحت یابی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قاضی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی وجہ کے بغیر یہ کہے کہ 2 سال کے بعد اس کو سزا دی جائے۔ اسی طرح اگر 100 کوڑوں کی سزا ہے تو قاضی اس کو 99 بھی نہیں کر سکتا، 101 بھی نہیں کر سکتا۔ تو قاضی کے پاس اس صورت میں یہ اختیارات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قصاص میں بھی قاضی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جرم ہوا ہے یا نہیں۔ اگر جرم ہوا ہے تو قاضی پر از خود قصاص کی جگہ پر کوئی اور سزا نہیں دے سکتا، قاضی نے قصاص کا ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے قصاص نہ لیا جا سکے یا مقتول کے ورثاء نے قصاص کے بدلے دیت کو لینے پر رضامندی ظاہر کی تو اب قاضی اس کے بدلے میں کوئی اور سزا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ شریعت کے یہ واضح احکامات ہیں اور قاضی اپنی طرف سے سزا کے اندر اس طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں پر تعزیر کے جرائم ہیں اس میں قاضی کے پاس سزا کی تعیین میں، سزا کی حدود میں، یعنی کس حد کتنی سزا ہونی چاہیے، اس میں اس کے بدلے کوئی اور سزا دے دے، 2 سزائیں دے دے، 2 چیزوں کو جمع کر لے، سزا میں تاخیر کر لے، تو قاضی کے پاس اس صورت میں اختیارات وسیع ہوتے ہیں۔ البتہ اگر قاضی کو بھی اختیارات کو کچھ محدود کیا گیا ہے، جیسے کسی جرم کی سزا اگر قانون میں ہے کہ کم از کم اتنے سال قید اور زیادہ سے زیادہ اتنے سال قید کی سزا ہوگی، تو قاضی ان دونوں لمٹس کے درمیان کسی مناسب سزا کو تجویز کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر قاضی کی جورسڈکشن کافی حد تک محدود ہو جاتی ہے۔ جو تیسرا اس کا اثر ہے یہ اس تقسیم کا، وہ یہ ہے کہ جرم کے ثبوت کے طریقوں میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ حد کے لیے تو ایک اسپیسیفک ایویڈنس ہونا چاہیے حدود میں، اور اس میں پھر فقہا کے یہاں تفصیلات بھی ہیں۔ جیسے حد میں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاتون کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ خواتین کے حق کو کم نہیں کیا گیا بلکہ ان کی ذمہ داری کو کم کیا گیا ہے، اس لیے کہ حد کے اندر یہ گواہی دینا یہ ایک ذمہ داری ہے اور خواتین کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اور عام طور پہ حدود ہیں بھی اس طرح قسم کے جرائم ہیں جو حساس نوعیت کے جرائم ہیں، تو خواتین کو اس سے
باہر رکھا گیا ہے۔ اس پہ کسی اور وقت گفتگو کریں گے کہ خواتین کو کیوں حدود میں گواہی کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس میں صرف مرد ہونے چاہیے۔ پھر مردوں کی جو تعداد ہے وہ باقی جرائم میں تو 2 ہیں، لیکن جو زنا کا جرم ہے اس میں 4 ہے، 4 مرد گواہ ہونے چاہیے اور پھر اس کے اندر مزید کچھ شرائط ہیں۔ اسی طرح پھر اگر زنا میں اقرار کیا جائے تو اس میں پھر فقہا کی ایک کثیر جماعت کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ اقرار کافی نہیں ہے بلکہ 4 دفعہ اقرار کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے 4 دفعہ اقرار لینے کے بعد ہی اس پہ سزا کا فیصلہ جاری کیا تھا۔ تو اس میں اقرار میں بھی اس طرح کی تعیین ہے اور گواہوں میں بھی اس طرح کی تعیین ہے، اور ایک خاص اس کا طریقہ ہے، اسی سے ہی وہ جرم ثابت ہوتا ہے، اور قرائن کی بنیاد پہ حد کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ قرائن کی بنیاد پر کوئی اور سزا تو دی جا سکتی ہے لیکن حد کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح قصاص میں بھی مردوں کی گواہی ضروری ہے، خواتین کی گواہی اس میں نہیں چل سکتی۔ اس کے علاوہ جو تعزیری سزائیں ہیں اس میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ قاضی جس چیز کو ثبوت کے طور پہ کافی سمجھ لے تو اس پہ وہ سزا دے سکتا ہے یا اس پہ وہ جرم کے ثابت ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے، چاہے اس میں خواتین کی گواہی ہے یا کوئی سپورٹنگ ایویڈنس ہے جس کو وسائل یا قرائن کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی یعنی یہ ہم صرف ایک جنرل باتیں کر رہے ہیں، ورنہ اس کے اندر پھر دقیق تفصیلات ہیں۔ کچھ لوگوں نے جنہوں نے جرائم التعزیر اور جرائم السیاسہ میں فرق کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جرائم التعزیر کا بھی اسپیسیفک ایویڈنس ہے، اس میں بھی قرائن کے بنیاد پہ فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو جرائم السیاسہ ہے اس میں پھر قاضی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی ایویڈنس کو کافی سمجھ لے تو اس پر وہ سزا دے سکتا ہے اور اس آدمی ملزم کے مجرم ہونے کا فیصلہ قاضی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر جرم کے ثبوت کا ایک مناسب طریقہ اور ایک اسپیسیفک طریقہ حدود میں ہے اور قصاص میں ہے، اور تعزیر میں پھر اس میں کسی حد تک وسعت آ جاتی ہے۔ تو یہ مختلف طرح سے یہ جو تقسیم کی ہے ہم نے پہلے جرائم الحدود، قصاص اور تعزیر، اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ تفصیلات ہیں، مثال کے طور پہ اس مجرم کی معافی کا کیا اس پر اثر ہوگا، اس میں حدود میں کچھ اور تفصیلات ہیں اور قصاص میں اور تفصیلات ہیں، اس میں تعزیر میں اور تفصیلات ہیں۔ اسی طرح تقادم کا مطلب ہے کسی خاص وقت کا گزر جانا۔ تو حدود میں جب کوئی خاص وقت گزر جائے، کچھ فقہا کے ہاں وہ 6 مہینے ہیں یا 1 مہینے ہیں، کہ اس کے بعد اگر کوئی آدمی جا کے گواہی دیتا ہے کہ فلاں آدمی نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا اور وہ حد کا جرم ہو، تو فقہا اس کہتے ہیں کہ اس کی گواہی رد کی جائے گی۔ اس میں یعنی فقہا کا اختلاف ہے، لیکن فی الجملہ تقادم کی وجہ سے کچھ حدود ساقط ہوتے ہیں اور اس خاص وقت کے گزرنے کے بعد وہ سزا جو ہے یا اس کے اوپر گواہی نہیں دی جا سکتی۔ تو تقادم کے لحاظ سے بھی اس میں جو ہے نا کچھ یہ تقسیم جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شریعت نے وہ کم ایسے جرائم ہیں جن پہ فکس سزا مقرر کی ہے، بہت سارے جرائم ایسے ہیں جن پہ سزا فکس نہیں ہے، لیکن کسی جرم کے اوپر سزا فکس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کم تر جرم ہے۔ وہ زیادہ حساس نوعیت کا جرم ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس میں قانون سازی کا اختیار حکمران کو دیا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شراب ایک نشہ آور چیز ہے اور اس کا انسانی جسم کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ لیکن کچھ اور نشہ آور اشیاء ایسی ہیں جن کا نقصان بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے ہے شراب سے، اور ان میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، لیکن اس پہ سزا فکس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سزا کے تعین کا اختیار حکمران کو دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے ان لیمٹس کے اندر اس پہ قانون سازی کر سکے۔ تو عام طور پہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس پہ سزا فکس ہے، اس پہ سزا فکس نہیں ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کم تر نوعیت کے جرائم ہیں اور یہ زیادہ نوعیت کے جرائم ہیں۔ لیکن پھر اس میں شریعت کے بہت سارے اس میں حکمتیں ہیں جو آگے جا کے اس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی، لیکن مختصراً یہ کہ کسی جرم کے اوپر سزا کا فکس نہ ہونا یہ اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ وہ شریعت کی نگاہ میں چھوٹا جرم ہے۔ تو یہ پہلی تقسیم تھی جو سزا کے حوالے سے ہے۔ دوسری تقسیم جو ہے وہ آدمی کی انٹینشن کے حوالے سے ہے، جس کو قصد الجانی کہا جاتا ہے۔ یہ کرمنل انٹینشن کہا جاتا ہے کہ اس میں جرائم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے جرائم مقصودہ، دوسرے کو کہا جاتا ہے جرائم غیر مقصودہ۔ جرائم مقصودہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آدمی جان بوجھ کے
اس کو حرام سمجھ کے، حرام جانتے ہوئے وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور عام طور پہ جب جرم کے اندر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، تو اس میں قصد کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس نے غلطی سے نہیں کیا، بلکہ اس نے جان بوجھ کے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور جرائم غیر مقصودہ یا جرائم غیر عمدیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو جنایت کرنے والا ہے، جو مجرم ہے، اس کی نیت اس جرم کے ارتکاب کی نہیں ہوتی، لیکن غلطی سے وہ اس جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جرائم غیر مقصودہ ہے۔ پھر اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس فعل کی نیت تو کر لیتا ہے لیکن جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی اس نے جو ایکشن اس سے سرزد ہوا ہے، اس ایکشن کی تو نیت تھی لیکن جرم کی نیت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ویسے ہی پتھر پھینکا، اور اس لیے نہیں کہ اس سے کسی کو مارے، لیکن وہ کسی کو لگ گیا، یا اس نے شکار کی طرف تیر پھینکا اور وہ جو ہے نا یہ فائرنگ کی اور وہ کسی آدمی کو لگ گیا، تو یہاں پر اس نے وہ ایکشن تو کیا ہے لیکن جو اس کے نتیجے میں جو جرم سرزد ہوا ہے، جرم کی اس کی نیت نہیں تھی۔ اور یا اس کے گمان کے اندر غلطی ہوتی ہے، جیسے وہ دور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ شکار ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی تھا اور اس کی وجہ سے قتل کا جرم سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آدمی کے جرم کا ارتکاب نہیں ہوتا، لیکن اس کے ایکشن کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس کے گمان کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوا اور جرم سرزد ہوا۔ دوسرا اس میں دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں آدمی کا نہ ایکشن کا بھی ارادہ نہیں ہے، اور جب ایکشن کا ارادہ نہیں ہے تو جرم کا ارادہ تو ہے ہی نہیں، یعنی اس کے کسی نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی جرم سرزد ہو جائے۔ جیسے سوتے ہوئے اگر کوئی خاتون جو ہے اس کا شیرخوار بچہ نیچے آ جانے کی وجہ سے مر جاتا ہے، یا کوئی آدمی چھت سے گر کے دوسرے کے اوپر آ کے اس کی وجہ سے اس نیچے جو آدمی تھا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا اس نے کوئی کنواں کھودا اور اس کا خیال نہیں تھا، اس نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور کوئی آدمی آ کے اس میں گر گیا، تو ان تمام اس میں اس نے اس ایکشن کی بھی نیت نہیں کی ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جرم کی بھی نیت نہیں کی ہے، تو اس کو جرائم غیر مقصودہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ تقسیم اس سے ضروری ہے کہ جرائم مقصودہ میں جو کرمنل انٹینشن ہے، جس کو عام طور پہ یعنی قانونی زبان میں مینزریہ کہا جاتا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے، جبکہ جو جرائم غیر مقصودہ ہے یا جرائم غیر عمدیہ ہے اس میں مجرم کی طرف سے وہ کرمنل انٹینشن نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ جرائم مقصودہ کی سزا سخت ہے اور جرائم غیر مقصودہ کی سزا جو ہے وہ اس میں جرائم غیر مقصودہ کی سزا اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جو جرائم مقصودہ ہیں اس میں سزا دی جاتی ہے اس جرم پر، اور جرائم غیر مقصودہ ہے اس میں سزا دی جاتی ہے جرم پہ نہیں، اس لیے کہ جرم تو اس نے جان بوجھ کے کیا نہیں ہے، اس میں جو اس نے نیگلیجنس کیا ہے، جو اس نے پوری طرح سے تحقیق کیے بغیر کوئی کام کیا، یا اس نے کسی عمل کو کر لینے کے بعد اس کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جس کی وجہ سے جرم کا وقوع ہو گیا، تو اس نیگلیجنس پہ اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو جرائم مقصودہ میں آدمی کی انٹینشن ہوتی ہے اور غیر مقصودہ میں انٹینشن نہیں ہوتی، یہ تو ایک نارمل اور عام معنی ہے اس کا۔ لیکن قتل کے اندر آ کے پھر عمد کا معنی مزید اسپیسیفک ہو جاتا ہے۔ تو جیسے قتل عمد ہے تو اس میں پھر فرق کیا جاتا ہے قتل عمد میں اور شبہ عمد میں۔ تو قتل عمد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی آدمی جان بوجھ کے کوئی ایکشن کرے اور اس کی نیت بھی قتل کرنے کی ہی ہو، جیسے کوئی آدمی دوسرے پر فائرنگ کرے اور اس کے نتیجے میں بندہ مر جائے۔ شبہ عمد یہ ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کے کوئی ایکشن کرے اور اس سے مراد بھی اس آدمی کو نقصان پہنچانا ہو، لیکن اس آدمی کو جان سے مارنے کی نیت نہ ہو، تو یہ شبہ عمد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دل کے بیدوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، تو اس کے لیے جو ظاہری سٹینڈرڈ مقرر کیا گیا ہے وہ ہے کہ جو قتل کا آلہ ہے، اگر وہ چیز ایسی ہے جس سے بندہ نارملی مر جاتا ہے، جیسے کوئی تلوار ہے، چھری ہے، نیزہ ہے، پستول ہے، فائرنگ ہے، تو یہ قتل عمد کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جو چیزیں ایسی ہیں جس سے عام طور پہ آدمی نہیں مرتا، جیسے کوئی لاٹھی ہے، کوئی پتھر ہے، تو اس میں چونکہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ مارنے والے کی نیت جان سے مارنے کی تھی، تو اس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے، اور شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے، اس میں پھر دیت ہے، اور اس میں پھر مزید احکامات جو ہے نا فقہاء اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے عمد کا معنی تھوڑا سا مزید اسپیسیفک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
جرائم مقصودہ یہ ہے کہ جس میں جان بوجھ کے کوئی آدمی جرم کا ارتکاب کرے، اور غیر مقصودہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہ ہو۔ یہ دوسری تقسیم ہے۔ جو تیسری تقسیم ہے اس کی جرائم کی، وہ اس لحاظ سے ہے کہ جو اس کے ارتکاب کا طریقہ ہے، اس لحاظ سے جرم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں جرائم ایجابیہ، دوسرے کو کہتے ہیں جرائم سلبیہ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، کوئی جرم، تو اس کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ایکشن، کہ وہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ کام جرم ہے، اور نمبر دو اومیشن۔ اومیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی کام کرنا تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، لیکن اس نے نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا۔ تو یہ جو جس میں اس نے کوئی عمل کیا اور وہ جرم تھا، تو یہ جرائم ایجابیہ ہے۔ اور جرائم سلبیہ یہ ہے کہ اس نے کوئی عمل کرنا تھا جو اس نے نہیں کیا، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، تو اس کو جرائم سلبیہ کہتے ہیں۔ جرائم ایجابیہ شریعت میں زیادہ تر جو احکامات ہیں وہ جرائم ایجابیہ ہے، جیسے بدکاری ہے، چوری ہے، شراب پینا ہے۔ جرائم سلبیہ کچھ ہیں، جیسے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ جریمہ سلبیہ ہے کہ اس کی کوئی ڈیوٹی تھی جو اس نے پوری نہیں کی، تو اس کو جریمہ سلبیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یا اسی طرح مثال کے طور پر ایک خاتون نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، جس کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا، تو یہ جریمہ سلبیہ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی صحرا میں جا رہا تھا اور اس کے پاس پانی تھا، اور دوسرے آدمی نے اس سے پانی مانگا، اور اس آدمی نے اسے پانی نہیں دیا، جس کی وجہ سے مانگنے والے کا انتقال ہو گیا، تو یہ جریمہ سلبیہ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ڈوب رہا تھا اور دوسرا آدمی دیکھتے ہوئے اور اس کو بچانے پر قدرت کے باوجود اس نے اس کو نہیں بچایا، تو یہ بھی جریمہ سلبیہ ہے۔ یا فقہاء اس کا یہ مثال بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو دائی ہے، جو خاتون ہے، بچے کی پیدائش ہوئی اور اس نے اس کے ناف کو کاٹ دیا، اور دوبارہ اس نے اس کو گرہ لگانا تھا لیکن اس نے گرہ نہیں لگایا، جس کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا، تو یہ جریمہ سلبیہ ہے۔ یا کسی آدمی نے دوسرے کو قید کیا، قید کی وجہ سے تو بندہ نہیں مرتا، لیکن اس پہ کھانا پینا بند کر دیا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ جریمہ سلبیہ ہے۔ تو جرائم ایجابیہ اس کی فہرست تو بہت زیادہ طویل ہے۔ جرائم سلبیہ یہ کچھ ہیں، اور اس میں جرم تب کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کہ جب یا تو شرعاً اس آدمی کی ذمہ داری ہو کہ وہ یہ کام کرتا، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یا عرفاً اس آدمی کی ذمہ داری ہو کہ وہ اس کام کو کرتا، یا قانوناً اس بندے کی ذمہ داری ہو، جیسے کسی بندے کو کسی جگہ پہ مقرر ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ڈوبنے والوں کو بچانے کی کوشش کرے، لیکن اس نے نہیں بچایا اور بندہ مر گیا، تو یہ اس کی قانونی ذمہ داری تھی۔ اب اس میں اس کی تفصیل فقہاء ذکر کرتے ہیں۔ مختصراً یہ ذہن میں رہے کہ باقی فقہاء جرائم سلبیہ کو بھی جرائم میں شمار کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کے اس میں صورتوں میں، کافی ساری صورتوں میں، وہ اس آدمی کو قاتل بھی شمار کرتے ہیں جس نے کوئی اومیشن کیا، جس نے کوئی کام نہیں کیا، جس کے نتیجے میں بندہ مر گیا۔ کبھی کبھار بلکہ اگر اس کی انٹینشن اس کی تھی، یعنی جو صحرا والی مثال میں نے ذکر کی کہ اس میں بندے نے پانی مانگا اور اس آدمی کو پتہ تھا کہ اگر میں پانی نہیں دوں گا تو یہ بندہ مر جائے گا، اور پھر بھی اس نے پانی نہیں دیا، تو امام ابن حزم ظاہری کے ہاں تو اس کو قتل عمد کا مرتکب شمار کیا جاتا ہے، اور اس پر قصاص کی بھی سزا ہے۔ باقی فقہاء بہت ساری صورتوں کو قتل میں شمار کر کے اس کے قتل کے احکامات جاری کرتے ہیں اس پہ، لیکن فقہ حنفی میں ایک اصول یہ ہے کہ اومیشن کو قتل نہیں شمار کیا جاتا، قتل شمار کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام کرے۔ اسی لیے ان کے ہاں ان ساری صورتوں میں اس کو قتل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور قتل کی جو خاص سزائیں ہیں، قصاص ہے، دیت ہے، کفارہ ہے، وہ اس آدمی پر نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جرم نہیں ہے، قاضی اس کو کوئی مناسب سزا دے سکتا ہے، لیکن جو قتل کی خاص سزائیں ہیں اور اس آدمی کو قاتل ڈکلیئر کیا جائے جس کی وجہ سے وہ میراث سے محروم ہو جائے، جس کے کچھ اور نتائج ہیں، وہ اس پر لاگو نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ یہاں پر اس نے کوئی ایکشن نہیں کیا۔ اسی لیے فقہائے احناف کے ہاں جنرل یعنی عام ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ اس طرح کے جرائم سلبیہ کو جس کے نتیجے میں کوئی بندہ مر جاتا ہے، اس صورت میں اس کو قاتل نہیں ڈکلیئر کیا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ جو قتل بالسبب ہے جس کی فقہاء نے تشریح کی ہے، اور اس کی تفصیل قتل کے اقسام میں ہے، جس میں مثال کے طور پہ کسی بندے نے کنواں کھودا اور دوسرا بندہ اس کے اندر گر گیا، تو اس میں بھی فقہاء احناف عام طور پہ اس کو وہ قاتل شمار نہیں کرتے، اور اس صورت میں اس کو میراث سے بھی محروم نہیں کرتے، اور اس میں کفارہ بھی نہیں ہے۔
تو جو قتل بسبب ہے عام طور پہ اس میں بھی اسی طرح، یعنی کسی اومیشن کے نتیجے میں کوئی احتیاطی تدابیر نہ اپنانے کے نتیجے میں کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، تو جرائم سلبیہ میں دیگر فقہا کے ہاں کچھ صورتوں میں یعنی شرائط کے ساتھ اس کو قاتل بھی شمار کیا جاتا ہے، لیکن فقہائے احناف کے ہاں قتل کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایکشن ثابت کرنا پڑے گا کہ جس میں اس کے نتیجے میں وہ قتل ہوا ہو، اور اومیشن یا جس کو امتناع ہم کہتے ہیں کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا اور بندہ مر گیا، اس صورت میں عام طور پہ اس کو قاتل شمار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تین تقسیمات ایسی ہیں جو جرم کی مختلف طرح سے کی جاتی ہیں، سزا کے لحاظ سے، نمبر دو انٹینشن کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے، اور نمبر تین اس کے طریقے ارتکاب کے لحاظ سے۔ پھر آگے ایک اور تقسیم ہے جو کہ جو جرم کا اسپیسیفک نیچر ہے یا طبیعت الجریمہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی جرم کی دو قسمیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور یہ اس طریقے سے جرم کی جو مختلف تقسیمات فقہائے کرام کرتے ہیں، یہ والا حصہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 35 اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ 35 منٹ